ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، دنیا کا ہر انسان اپنی دنیا بنانے میں بغیر کسی کے کہے خود بخود اپنی فکر سے لگا ہوا ہے. کوئی اس کو کہنے نہیں گیا تھا کہ اپنی دنیا کو بنا، اپنی دنیا کے لیے تو فکر کر، گھر کی ضرورت ہے تو آدمی اپنی فکر سے لگتا ہے، گھر میں بچیاں جوان ہو گئی تو اپنی فکر سے رشتے اور شادی کی فکر کرتا ہے. ہر چھوٹی موٹی دنیا کی ضرورت ہو انسان بغیر کسی کے کہے اپنی فکر اور اپنی سوچ سے اپنے بس کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ یہ کوشش بعضوں کو نتیجے تک پہنچاتی ہے اور بعضوں کو نہیں پہنچاتی. اس لیے کہ اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے کرو کھیتی کرو دانا میں دوں گا، یہ کوئی میرا وعدہ نہیں ہے. لوگوں کا تجربہ ہے کہ لوگ کھیتی کرتے ہیں تو اناج حاصل کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دانا ڈالا وہ بھی بیکار جاتا ہے. بارش نہیں آئی تو بھی اور بارش زیادہ آئی تو بھی. کبھی سوکھا قحط ہوتا ہے، کبھی گیلا قحط ہوتا ہے. اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہر دھندے والا اپنے مقصد تک پہنچے ایسا نہیں ہے. بہت سے ایسے ہیں کہ تجربہ اتنا نہیں ہوتا لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کا فیصلہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے. اور ایک آدمی اپنے دھندے میں بہت ماہر ہے، دوسروں کو رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، لیکن وہ اپنے دھندے میں دیوالا نکالتا ہے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اس لیے کہ یہ لائن ایسی ہے جس لائن پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. پھر یہ دنیا کے انسان کیسے لگے ہوئے ہیں؟ بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے سمجھائے، خود مشورے لینے جاتے ہیں، خود رائے لینے جاتے ہیں تجربہ کاروں سے. کون سی چیز ان کو چلا رہی ہے؟ کئی کاروبار والے دوسروں کو دیوالا نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی چل رہے ہیں. کئی کھیڑوت کئی لوگوں کی فصل کو برباد ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. کیا چیز ہے؟ اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لوگوں کا تجربہ ہے. بہت سے لوگ شادیاں کرتے ہیں امید پر کہ اولاد ہو، اولاد نہیں ہوتی. تو اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن پھر بھی دنیا والے اپنے اپنے میدان میں چل رہے ہیں، ناکام ہونے کے باوجود پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں.
اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کرتے کچھ نہیں ہے، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے، لیکن تم ان کی باتیں سنو تو کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، اور کروڑوں کی باتیں کرنے کے بعد شام کو 1 روپیہ کے گھر لے کے نہیں جاتے، خالی ہوا دے دو، ہوم کری ہو تو نانا ہوم کری ہو تو ہو رہا ہے، باتیں سنو تم لوگوں کی۔ کیا چیز ہے جس کے جیب میں کچھ نہیں، یہ بیٹھے بیٹھے پلٹ پڑا اسے شیخ چلے نا، اور جو کر رہا ہے ہارنے کے بعد پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جس کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے وہ ان مذاکروں میں لگا ہوا ان حوادث سے، ماحول کا اثر ہے، اور داخلے پیش کرتا ہے جو فلاں بولیں گے آپ نے بتایا کہ نہ یہ ماحول کا اثر ہے، اور جو جس میدان میں چل رہا ہے وہ اس کے اندر کے یقین کا اثر ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ماحول اور یقین۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 محنتیں کرتے تھے، ماحول بناتے تھے اور یقین کی محنت کرتے تھے کہ دل میں یہ بات اتارو کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ہر ضرورت اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تمہاری دینی زندگی پر وعدہ کیا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لیکن ماحول جب نہیں ہوتا تو اچھے ہمت ہار جاتے ہیں اور طبیعتیں بجھ جاتی ہیں، اور جب اندر میں یقین نہیں ہوتا تو ماحول ہونے کے باوجود قدم نہیں بڑھاتا۔ یہ 2 چیزیں۔ جیسے آپ علیہ السلام نے جب کام شروع کیا ماحول نہیں تھا، لیکن یقین کی محنت تھی، تو مخالف ماحول میں بھی صحابہ نے اپنے آپ کو دین پر جمع کیا۔ گھر والے مخالف، خاندان مخالف، پورا شہر مخالف، جان خطرے میں، یعنی صدیق اکبر کو جو مارا تھا بیت اللہ میں تقریر کرنے پر، صدیق اکبر کون تھے؟ فیصلے کیا کرتے تھے، مقام تھا ان کا، لیکن انہوں نے تقریر کی، پہلی تقریر بیت اللہ میں، تو لوگوں نے مارا، اور اتنا مارا کہ شکل بدل گئی، اور ایک خبیث نے تو جوتے سمیت صدیق اکبر کے پیٹ پر چڑھا اور کھودا، لیکن اثر نہیں دیا، اندر کے یقین نے ان کو جمایا، خاندان والے جمع ہوئے، ان کی ماں سے کہا اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، صدیق اکبر نے آنکھ کھولی، نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ خاندان والوں نے کہا ان کی وجہ سے تو تیری یہ حالت ہوئی ہے، چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ماں ہے، بیٹا کچھ کھا لے کہ نہیں، بہرحال راتوں رات لے گئی، آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، معانقہ کیا، آپ بھی رو رہے ہیں، صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں۔ ابو بکر کیا حال ہے کہ اس نے میرے پیٹ کو کھودا ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف بہت ہے۔ کس چیز نے جمایا؟ اندر کے یقین،
یقین ہوگا تو کتنا ہی مخالف ماحول ہوگا، اور اگر یقین نہیں ہے، بہت موافق ماحول ہے، اس ماحول پر، ماحول کی قدر کرتے ہوئے چلنے پر چاروں طرف سے مدد ہے، لیکن پھر بھی آدمی نہیں چلے گا، اس لیے کہ یقین نہیں ہے، جیسے منافق ماحول کیا؟ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر بات سنتے تھے، لیکن یقین نہیں تھا۔ اس لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ماحول، اور ماحول ایک آدمی سے نہیں بنتا، جیسے ایک شہد کی مکھی سے شہد نہیں بنتا۔ تمہارا ایک موشیدی مت بڑا، ہم بولو تو کرا، وہ ساری مکھیوں کا اجتماعی، اور مکھیوں کا نظام کیسا ہے؟ شہد بنانا ہے، اب شہد بنانے کے لیے جاؤ، الگ الگ رس لے آؤ، مکھیاں جاتی ہیں، کوئی کیوڑے کا، کوئی گلاب کا، کوئی چمپا کا، کوئی چمیلی کا، لیکن یہ بھی کہاں ہے؟ دیکھو، کوئی ایسا رس مت لانا جس سے شہد خراب ہو۔ دھتورا نو رس لے کوئی آئے تو ہم دھتورو ہم تو گھنٹہ بچتا کہ بھولی جائے، بولا لوبا لوبا پھول آوا تھا دوڑا، یہ دھتوروں سے چیز کو خراب کر دیتا ہے۔ سب کی اجتماعی فکر، شو بناوانو سے بہت چھوٹی یاد ہے تمہارا مت، شو بناوانو سے شہد، سدھریا مد، مد بناؤ، اور مد میں ذرا بھی خرابی نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں یہ مد کہاں کہاں جائے گا، اور اللہ نے مد میں شفا رکھی ہے۔ یہ سب کی اجتماعی فکر ہے، اور پھر انہوں نے نظام بنایا ہے، کوئی دھتورے کا رس، کوئی کڑوے پھل کا رس لے کے نہ آوے، چیکنگ ہوتی ہے، بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ ہر مکھی اپنے اعتبار سے تو چوکنا ہے ہی، دوسری کوئی مکھی شہد خراب کرے ایسا رس لے کے نہ آوے۔ تمہوں ہماری بات یہ بحث ہے نہ تو بہتی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، آپ کیا ایک ماحول ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ گاؤں میں کوئی خرابی آئے، چاہتا ہے؟ اور اس ماحول کی برکت سے عام نماز کا ماحول ہے، چہرے پہ سنت ہے، عام طور سے لباس اسلامی ہے۔ اب اس کو باقی رکھنے کے لیے چوکنا رہنا پڑے گا، کہیں دور نہیں جانا، اپنے علاقے کے دوسرے دیہاتوں کو دیکھو، پچرنگی ہے، پچرنگی، کیوں؟ فکر نہیں کی، اور اگر کسی نے فکر کی تو بہت سے ڈاٹ ڈائے ہوتے ہیں، اللہ روا دو نہیں یار، جب پیروان کروا دو تمرشو پیٹ میں دکھے تھے، یہ ہے، یہ اس کا بہت زہریلا جملہ ہے۔ امن تو کوئی پیٹ میں دکھ تو نہیں، پر ماحول ایسا بگڑے گا کہ ماحول کسی سے شرماتا نہیں ہے۔ سیزن کوئی نہ تو شرمائے، موڑتا عائشہ زہریلا سے અને એકદમ મુસલાધાર વરસાદ પડે છે અને આઈશા બી સમજે કે ના આપણે તો વગર છત્રીએ જાઓ તો રાત આપણું કોઈ નહીં કરે, લથડ પથડ થઈ જાઓ, وہ شرمائے گا، ورنہ شرما عائشہ بھی مولی شاہ بھی، وہ سب پر اثر ڈالے گا۔
محنت نہیں کی، اب وہ رو رہے ہیں مول صاحب ہم کیوں، مول صاحب ہم کیوں. تو شنے کیوں پڑھو بیزو بارتی آئین کری ہے یا آسمان بھی آپ بکار اترو તમે હોત ન લીધી અને જે લોકો ફિકરો કરી એના ચેડી પડી ગયા, મોટા ભણવા માંગે છે, ઓમ કરવા માંગે છે, હેડવાનો પેલા જેમ હેડે. اللہ کا شکر ہے کہ اس گاؤں میں ایسا نہیں. جیسے میلواڑوں سے ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ قوم ماشاءاللہ دینی ماحول والا بنے، عورتوں میں شرم حیا رہے، اور ہے اللہ کا شکر ہے. وہ تو ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن باہر کی جماعتیں آتی ہیں تو ہم کو فرشتہ سمجھتی ہے. اب આપણે જેટલા પોણીનું છે આપણને ખબર છે، પણ બહારની જમાતો બાપે આવો માહોલ જોવા મળે. ایک جماعت آئی تھی، وہ ماحول دیکھ کر نظریہ میں آئی تو میرے پاس اس نے عصر کی نماز پڑھی، وہ دیکھ کر بہت رونے لگا. مول صاحب میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھی پہلے ایسا تھا، لوگ دھوتی پہنتے تھے، عورتیں گھاگھرا پہنتی تھی، کوئی پہچان نہیں تھی. آپ مایوس مت ہو جاؤ، محنت ہوگی تو انشاءاللہ. اس لیے کہ محنت جو ہے وہ پانی کی طرح ہے. پونی جو پوکشے ہرا مکشے અને પોણી પોકાડવું બંધ કરી ન શકે ને હવે આપણે તો ફરિશ્તા થઈ ગયા તો કોટા ઉઠશે. بہت رویا بیچارہ. وہ ایک جماعت آئی تھی، وہ چھاپی مدر سے دیکھا، اس میں جب گیٹ پر وہ نکل رہے تھے تو ایک دوسرے سے مل کر اس طرح رو رہے تھے جیسے سگے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی آپس میں مل کر روتے. આપણા એ તો કોઈ નથી. ઉનસે પૂછો કે ये क्या. પણ હવે આપણોને હરી હરી બુજવું ચાલુ થયું છે, સમજ્યા? નુકસાન પહોંચાડશે બહુ ભારે. जवानों से कह रहा हूं अपने आप को संभालो, इस माहौल की कदर करो. ધતુરાનો રસ લઈને બતાવો ગોમનું. माहौल बिगाड़ो मत, वरना प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है, वैलुन, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए उसका जिसको अल्लाह बुराई की चाबी बना ले, कि उससे गांव में बुराई फैल रही हो, चाहे वो बुराई बालों की हो, दाढ़ी की हो, कपड़ों की हो, कमाई की हो, अय्याशियों की हो, बदमाशियों की हो. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी है, वो कामयाब हो सकता है, वो बर्बादी से बच सकता है. खुसूसन जवानों से कह रहा हूं. और बहुत से बूढ़े एक लेवल पर आकर ठहर गए हैं, इन्होंने लेवल नक्की कर दी. थोड़ा આગળ વધો, પોતાની કમી જુઓ. હવે કબરનું પગ લટકતા થઈ ગયા, હવે તમારે શું બાકી રહ્યું છે? તો જોવો તો ખરા કોઈક દાડો કે હું ક્યાં પોઝિશનનું છું, આ હાલતમાં કબરમાં જો તો મારું શું થાય? एक अंदर की फिक्र की चीज है. और अगर माहौल बनाने की फिक्र में जैसे हर मक्खी કે ના ભાઈ આપણું શહેર બગડવું ન જોઈએ, આપણા ગામની વાતો બીજા ગામમાં થામી ન જોઈએ, વાતો થોય તો ખેરની થોય, ભલાઈની થોય. અને આપણા ગામનો એક એક માણસ, મોટી ઉંમરનો, નાની ઉંમરનો, જવાન, મર્દ, औरत, બધોના દરિયેથી ખેર ફેલાય, એ હરેકનો જજ્બો હોવો જોઈએ છે. પણ જજ્બો ચી વખત બદલાઈ જાય? जज्बो ची वक्त बदलाई जाए, ये खबर रखवानी से. इसलिए मेरे दोस्तों इस माहौल की कदर करो. और ये इस्लाही मुआशरा की जो मेहनत है
وہ بگاڑ کو دور کرنے کی محنت ہے. وہ تو ٹھیک ہے بھائی، ایک نظام چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو طے کرنا پڑتا ہے. جس نماز بڑھاؤ ماٹے کنا نکی کرو تو خبر سے کہ نماز جی بڑھاوے نے شو کہہ رہا ہے تو 4 رکعتوں کو 40 مو نماز کو شو ہے ઓમો દેખાયો હેડ તમે એકલા બઢાવશો, અમે એક રકાત બધાય બઢાવશું તો શું થાય? એકેની નમાઝ થાય નહીં. અને અગર જે ઇમામ નક્કી છે નમાઝ બઢાવવા ઊભા થયા અને કોઈ મસલો એવો થયો કે વધુ તૂટી ગયું, જ્યાં ક્ષણ પર ગોળી હતી, રૂકુ સદ્દામો જાવા જ્યાં ફૂટી અને ખૂન હેડ્યું તો વજુ તૂટી. આમ ખબર છે કે નખાઓ તૂટી ગયું. એ મુફ્તી સાહેબને પૂછ્યો. હવે બાદ વાળોની શું જિમ્મેદારી છે? એ મૌલી સાહેબ આઘાત હોય પેલા હટી જાય અને નમાઝ સંભાળી લે. પણ આ દેખાયું ઊભા થયા હતા તો પૂરું કરો तो सबकी नमाज जाएगी. अदेखा ही नहीं करने. वो तो एक निज़ाम चलाने के लिए और फिक्र करने के लिए इस्लाही जमात के कुछ लोग ते हैं, पर બધું યોના ઉપર નહીં નોખવાનું. ये तो एक करशी भाई, ये तो एक करशी, तो આપણે શું કરશું? तो फिक्र तो वो करेंगे, लेकिन इनकी फिक्रों का साथ तो देना पड़ेगा और मुकारो दर्शों देना पड़ेगा. કેટલું ગાંધું છે તે મેળાઈ ગયા છો, साथ तो देना पड़ेगा ना. और कुरान कहता है तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवे पर मददगार बनो. वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह ना अंदर मददगार मत बनो. अब ये माहौल बाकी रहे इसके लिए क्या, और हर आदमी इस माहौल की कदर करते हुए चले उसके लिए क्या? ये चले उसके लिए यकीन, और यकीन के लिए ईमान की मेहनत हो रही है माशाअल्लाह. ये मस्जिद व जमात, ये 2.5 घंटे घर घर की मुलाकात, पनकोसा गश्त हो रहा है, लेकिन अभी जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा. इसलिए नियत करो कि दावत के काम को काम बनाकर करेंगे इंशाअल्लाह. इससे यकीन बनेगा. और उसके साथ साथ ये जो मेहनत हो रही है इस्लामी मुआशरे की, उससे माहौल बनेगा. जब दोनों चीजें, गाड़ी का इंजन भी मजबूत है और रास्ता भी बिल्कुल कांच की तरह है, भले गाड़ी उभी रहे, एक्सीडेंट दबाई उगे है नहीं. और अगर गाड़ी का इंजन वीक है और रास्ता कांच जैसा है, नॉर्मल हालात में तो चलेगी, जरा चलवा आयो तो कहीं पासी आ गए. शू जुलिया इंजन कमजोर से भाई चढ़े नहीं आ. हाँ, नॉर्मल हालात में तो बराबर चलेगा. शादी का मौका आया, हाँ कहीं पासो, अरे તમારા ઘરે આવું કાકા અને તમે આવો તંતર કર્યું શાદીનું, इंजन મિક્સ. ગાડી પાવરફુલ છે પણ ઢેચણ જેટલા જેટલા ખાડા છે એડો ચીવરથી હટશો. હવે શીખર મારી વાત બારોબાર જાય છે કે કોઈ યામું ઉતરે છે. આ ઈશાબાદનો પ્રોગ્રામ જે છે ને ઉનાળાનો એ ખતરાવાળો છે. આટલા સુધી ભરીને આવો ને પછી જાગો છો લ્યા. इस माहौल की कदर करो और माहौल अच्छा बने इसकी फिक्र करो. दतूरों नहीं बनता. जवानों से कह रहा हूं अपने दीन को संभालो. तुमको तुम्हारे अब्बा नहीं संभाल सकेंगे, मौली साहब नहीं संभाल सकेंगे, गांव के आगेवान नहीं संभाल सकेंगे. तुम अपने आप को संभालो. क्यों? इसलिए कि मकौला है मन शब अलई शाब अलई मन शाब अलई मात अलई. उसूल है जैसी जवानी ऐसा बुढ़ापा और जैसा बुढ़ापा ऐसी मौत. और माहौल जो बनेगा ना जवानों से बनेगा, गैरों की न बने.
એક કાકો પગે થાચા અને લકડી લઈને હેડ તો નેના છોકરાઓની નકલ ઉતારશે લકડીઓ લઈને. और अगर जवानों के सर से टोपी चली गई, जवानों के चेहरे से दाढ़ी कम हो गई, जवानों के बालों की कटिंग बदल गई, तो ये असर बच्चों पर पड़ेगा. माहौल, इसलिए दुश्मन ने उम्मत के दो तबकों पर वार किया है और इनको निशाने में लिया है. एक तबका औरतों का और एक तबका जवानों का. घरों का माहौल बिगाड़ना हो तो खबर नहीं, पढ़ना तो बंद पढ़ना. घर का माहौल बिगाड़ना हो तो औरतों को बिगाड़ो. अभी मैं एक जगह गया था, नाम नहीं लूंगा, तश्कील के लिए गए थे. तो आप तुम्हारी तश्कील नहीं था, घबराओ जो मत, घबराओ से है. अच्छा, तो तश्कील घबरावानी चीज से तो हम बूढ़ो अलाई. एक जगह गया था मैं, अल्लाह का करना मदरसा छूटा. यकीन मानो इतना दुख हुआ. एक बच्ची पढ़कर निकली, हाथ में किताब है और इसने जो लहंगा पहना, लहंगा मुमन ने लहंगो छोड़ी लो. પેલી જાળી વાળો આવે છે ને, જાળી વાળું આજકાલ તો ઓરતો ઓઢણી ઓઢે છે, પણ એની માને એનો શલવારનો લેગો બનાવ્યો હતો, પૂરો પગ દેખાતો હતો. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. એવા મૌલવી સાહેબ ને હેર્યા, આ શું છે ભાઈ, તમારી कोई जिम्मेदारी न था. लेकिन मौलवी साहब क्या करेंगे जब तक गांव वाले क्या नहीं करेंगे. भाई આપણો लिबास છે, કોઈને આટલા સુધી પહેર્યું છે, કોઈને આવા લેગા પહેર્યા છે. મદરસો છૂટે એટલે ખબર ન પડે કે આ મોમનની બચ્ચી છે કે કની બચ્ચી છે. શું થયું? કોમું મર્દોનો કોઈ દખલ નથી. કનો દખલ છે? કનો શમો બિયાતા બિયા નતા ઓભળતી તો બોલો તો ખરા. કનો દખલ છે? બિયા મરી જા. औरतने તમે લાયા છો કે તમે ઈચ્છ્યા છો? नुकसान શું થાય છે? अल्लाह के बंदो, अपने घरों को संभालो, औरतों का दीनी जहन बनाओ. इसलिए कि बच्चे किसकी गोद में तैयार होते हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पीरानी पीर कहते हैं. एक मर्तबा एक बूढ़ा आदमी इसका एक बाप था. एक आदमी सफर करके चला पैदल. ये वक्त तो कोई साधन, भूख लगी और मैं सफर में तो भूख लागे से તમે જમાત નું જુઓ કાદા હણ અલ્લાહ લાવજો ચોવાનું, અલ્લાહ હંમેશા લાવજો પેલો ગોઠિયા. શું થયું છે લ્યા? શીખર છે બીજા ભૂખ, સફર में भूख लगी. अब वो चलते चलते खावे क्या? तो एक सेब तैर रहा था पानी में, तो इन खाई ली. खाने के बाद गणतर आया, कनु हशे भाई, मारी आखरत નું શું? ये आज तो भाग खाई दो, जमीनों खाई दो, पैसा खाई दो, बायोनो विलसो खाई दो, ओगरू ये मत लो, काल खबर पड़े. मामला साफ रखो. खाली इबादत करना ये खाली दीन नहीं है. मामला लेन देन साफ रखो. किसी का पैसा अपने जिम्मे न रहे, कारोबार में कोई हराम चीज ना आवे. अब इतने में देखा एक बाग है, इन एक झाड़नी डाड़ी आ पोणी मुँह तड़ाव में लटकती थे. मौली को अनुज फल से बाग मुझे
السلام علیکم کاکو بیٹھے لاتا السلام علیکم وعلیکم السلام شکم آیا سو کہ معافی شو تھیوں سے اب آپ تمہاروں سے کہ ہوئے تو آج یہ باغنا کناروں کو جھاڑ سے سیبنو شو کو تمہیں اچھا سفرجن તૂટી ને પડ્યું તો મને તમારી રજા વગર ખાઈ માફ કરશો કે બિલકુલ નહીં કાકા તમને તો ખબર નથી ગુનાહ આવ્યો હતો પણ માફ નહીં કરો આખરત સામને થી ના अपनी तरह नहीं चणी बताड़ो છો જો માફ મત કર્યો તો ઉપરથી માફી માંગવાનો પૈસાની આખરત તો શું કરું ત્યાં બાગ અંબાળો માલી બનો માળી કેટલા દિવસ કે કોમ शुरू करो बस कोम शुरू करो आखिरत है आखिरत के लिए जो कुछ करना पड़े करूंगा जैसे हदीस पाक में आता है एक वाकया कि एक आदमी के यहाँ मजदूर काम करते थे બધુંની મજદૂરી આલી દીધી એક જણો મજદૂરી લીધા વગર જતો રહ્યો હવે એની મજદૂરીના પૈસોથી ધંધો આગળ વધાર્યો जैसे होता है बाप के पैसों से धंधा बढ़ाया तो बाप जो है वो तो सबका बाप है ना तो माजियानो गणाय ना तुम बोलता अंदर कैसे मेलवानो बापना पैसोથી ધંધો કર્યો હવે બાપના જવા બાદ મોટો શું કહેશે મારી મહેનત છે પણ પૈસા કના હતા રહ્યા તમે કોઈ ન જાણો અમુ મારી મિલકિયત છે कैसे છે સની આખરત है હવે એ મજદૂરીના જે પૈસા હતા એનાથી એને ગાયો લાયો બકરીઓ લાયો અને ખૂબ કોમ વધી ગયું વર્ષોના બાદ પેલો આવ્યો મજદૂરી એ તો જૂનો હિસાબ ચોપડામાં હતો 4 રૂપિયા હાલવાના તમે એના પૈસોથી બધું વધાર્યું છે તો પેલો તકવા વાળો હતો ये सब ले जा ये सब तेरा કે શું મજાક કરો છો એ મજાક નતા તારું છે બધું લઈ જા અને પેલો એવો હતો બધું હાવરીને લઈ ગયો कुछ नहीं छोड़ा ये आखिरत है अब ये आखिरत थी चंद दिन होए तो बुलाया यहाँ गुनाह माफ कराना चाहते हो हाँ तो एक काम करो बस मेरी एक बच्ची है इनादी पढ़नो करा और मारे कोबत जो पढ़नो करा चलो भाई लेकिन सुनो आँख से अंधी है कान से बहरी है जबान से बोगड़ी है हाथ पैर से लूली और ये है अल्या आ माटीना ढगुलाનું શું કરવાનું काका हिम्मत न थी जो गुनो माफ न कर आखिरत उतारो आखिरत इसके लिए तालीम है इसके लिए 3 दिन है इसके लिए चिल्ला 4 महीना है यकसुई के साथ आखिरत उतारो जब सहाबाई कराम के जमाने में आखिरत थी तो जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली थी वो परिंदे को देखकर कहते थे तू कितने मजे में है काश के मैं तेरे जैसा परिंदा होता हज़रत उमर कहते हैं काश के मेरी माँ ने मुझे जना न होता क्या चीज है मकरान का बादशाह था मकरान का इसके वजीरों ने एक गुड़िया के जानवर को ज़िबा किया पका लिया अब गुड़िया क्या करे बेचारी और बादशाह तक जाना मुश्किल तो लोगों से कहा हमारे शू करवानुं मारू तो गुजरोना जानवर ऊपर हतुं अने बादशाहना वजीर खाई गया
کہ بادشاہ سفر میں ہے اور اس کے واپس آنے کا ایک ہی راستہ ہے، پل ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے، تو پل پر چلی جا، روشی ہوئی نہیں دی۔ بادشاہ آیا، ہاتھ دیا، گھوڑے کی لگام پکڑی، بادشاہ انصاف اس پل پر کرنا ہے یا پل صراط پر کرنا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اسی لیے آپ نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا، ابو ذر پیٹھ ہلکی رکھنا، گھاٹی بڑی کٹھن ہے، جھوٹ، غیبت، سود، لوگوں کے حقوق دبانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو تانے دینا، بد کو بوکھرو پیٹھ اوپر لے بھیجو، پل صراط پر کیسے چل سکے گا تو؟ بادشاہ اب کپا گیا، بادشاہ ہے کہ کیوں بری بھی کہ تمہارے وزیروں نے میرا جانور ذبح کر کے کھا لیا ہے، اس پل پر انصاف کرتے ہو کہ پل صراط پر؟ کہنا بڑی بھی اس پر 700 جانور دی، جاؤ خوش ہو کہ خوش ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دیکھ بھال کرتے تھے، اپنی اولادوں پر نظر رکھو، نظر، قرآن کہتا ایمان والوں سے، وہ ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، میرے گھر میں کسی کا چہرہ سنت کے خلاف نہ ہو، میرے گھر میں کسی کے بالوں کی کٹنگ سنت کے خلاف نہ ہو، میرے گھر میں ماں بہو بیٹی کسی کا لباس شریعت کے خلاف نہ ہو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ دشمن نے گھروں کا ماحول بگاڑنے کے لیے عورتوں پر اور گاؤں کا ماحول بگاڑنے کے لیے جوانوں پر ہاتھ مارا ہے۔ ہمارا جوان ہاتھ سے جا رہا ہے۔ بھری ہوئی مسجدوں سے دھوکے میں مت رہنا، اندر میں لاوا کچھ اور پک رہا ہے، جب وہ پھوٹے گا تو روتے نہیں آئے گا۔ کیا کیا لتیں یہ جوانوں میں آ رہی ہے، میں کہہ نہیں سکتا مسجد میں، دھوکے میں مت رہنا۔ اب ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر نے کہا بڑی بھی کیا حال ہے؟ وہ پہچانتی نہیں تھی حضرت عمر کو۔ کہا عمر کا اور میرا فیصلہ خدا کرے گا۔ کیا ہوا؟ امیر المومنین بنے ہیں اور ہماری خبر نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا عمر کو بڑھیا تیرے حال کا کیا پتا کہ جب میرے حال معلوم نہیں تو امیر المومنین کیوں بنے ہیں؟ وہ پہچانتی نہیں حضرت عمر کو۔ کہا بڑی بھی کچھ رقم لے لو، میں عمر کی طرف سے رقم دیتا ہوں اور عمر کو معاف کر دو۔ یہ نہیں کہا میں عمر ہوں۔ وہ رقم کیا ہو گئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ کہا امیر المومنین، تو بڑھیا ایک دم چمک گئی، عمر تو آس مجھے مجھے تو نہ کہوانوں کہی دی دوں۔ حضرت عمر نے کہا ڈرو مت، ایک چیتھڑا پھاڑا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا لکھو اس پر کہ بڑھیا نے عمر کو اتنے درہم کے بدلے میں معاف کر دیا ہے اور جب میں مروں تو یہ چیتھڑا میری قبر میں رکھ دینا۔ آخرت کو پیچھے ڈال کر دنیا کیا کریں گے؟ دنیا ماحول بنے بگڑے کوئی فکر نہیں، ایسا نہ کرو۔ بہرحال وہ جوان تیار ہو گئے، شنا ماٹے پہنوا ماٹے، شنا ماٹے پہن چڑھی سے نا کوئی نہ، شنا ماٹے شرموئی سے شادی کے لیے تیار ہو گیا، نکاح بڑھایا، بے چار بیجوں میں بولائی راتے گیدوں کے پہلا گرموزو تمہاری وائی پیس ہے کون شو؟ اب وہاں گئے، وہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور چاند کا ٹکڑا ہے، کوئی معذوری نہیں ہے اور حافظ قرآن ہے، فاطمہ نام ہے، ہمار پڑی باوا وہ تو باوا دئیے نا
تمہیں تو ہم کہتا تھا، تم ہاچو کہتے تو. یہ تربیت ہے بچیوں کی کہ میری بچی جب سے جوان ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا نہیں، اس لیے غلط دیکھنے سے وہ اندھی ہے، کانوں سے غلط سنا نہیں اس اعتبار سے وہ بہری ہے، زبان سے غلط بول نکالا نہیں اس اعتبار سے یہ بوبری ہے، ہاتھ پیر کو غلط جگہ استعمال نہیں کیا اس اعتبار سے وہ لولی لنجی ہے. حافظ قرآن ہے. اب سنو، یہ سیب کھانے والے کون اور وہ فاطمہ کون؟ سیب کھانے والے پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کے ابا اور فاطمہ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی ماں. جب باپ اتنا تقوی والا ہو اور ماں اتنی دیندار ہو تو ان کی گود میں عبد القادر پیدا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ میرے بھائیو، اپنی زندگی سنبھالو، اپنی زندگی سنبھالو، عورتوں کی زندگی سنبھالو. ٹھیک ہے ظاہر میں تو یہ حالات ہے لیکن اندر میں کوا پیدا ہو رہا ہے. عورتوں کو سنبھالو، بہت تیزی سے لباس بدل رہا ہے. جوان بچیوں کو سنبھالو، جذبات غلط ہو رہے ہیں. ان کے جذبات غلط ہونے پر، جیسے میں نے کہا وہ گاؤں کی مثال، باپ نے نہیں پہنایا، کس نے پہنایا؟ بولو، ماں نے پہنایا. اگر ماں کے دل میں شرم حیا ہوتی تو بچی کی بدن پر یہ لباس آتا نہیں ہے. اس لیے پاک جگہ پر ایک عمومی ماحول بنانے کے لیے اور گھر گھر میں ایک سادگی کا نمونہ لانے کے لیے پاک جگہ پر اپنا جو سیدھا سادہ لباس ہے نا، خبر سے کہ نا، شو خرچیا والو ٹائٹ چوس باریک، یہ اپنا لباس ہے. چادر والو پیرا سیدھو سادھو ایزار کہ تنگڑیو نا مشور ٹپائی ہوئی اوڑھنی نا. تو انہوں نے مشورہ کر کے، قانون نہیں، مشورہ کر کے کہ بھائی کو کرو، کم سے کم ماحول આપણો બનવો જોઈએ. અને આપણી દીની દરજગાથી બચ્ચીઓ નહેર છોકરા નહેર તો એમ દેખાય કે ના મોમન સમાજની છોડીઓ છે. ایسا ماحول بنا کہ اس مدرسے میں دوسری برادری کے بھی بچے ہیں، ان کا لباس تو وہ نہیں ہے لیکن ان بچیوں نے بھی وہ لباس اپنایا. جب آپ دیکھو کہ جب بچیاں چھوٹتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے. واہ رے واہ، اس بہانے سے ہر گھر میں یہ ماحول پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اس کی ضرورت ہے. اور تمہارا ایشو سے مجھے خبر نہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک ماحول ہے مردوں میں. اپنے گھروں کی فکر کرو، گھروں میں بار بار اس کے مذاکرے کرو اور بار بار مذاکرہ کر کے ترغیب دے کر مستورات کو بھی اپنے اصلی لباس پر لاؤ. یہ مت کہو مول صاحب کوئی ناجائز سے، مول صاحب کوئی ناجائز سے. ایک مرتبہ اس شاپی میں اسلامی معاشرے کا پروگرام ہوتا ہے تو میرے جیسے مولوی مول صاحب તમે હવે ગોળ મૂર્ખો ના બધું હાઈ રહ્યા છો, શું બીજું પહેરવું નાજાયઝ છે? મેં કહા મૌલી સાહેબ જરા સમજદારીથી કોમ લો, જાયઝ નાજાયઝનો મસલો નથી. આ વાલોડિયું તૂટી જાહે તો બધા હચવાય નહીં હચવાય. હવે એ મૌલી સાહેબને કીધું જુઓ હવે શું છે આ? મૌલી સાહેબ કોઈ નાજાયઝ છે, નાજાયઝ છે. હવે ચો પહોંચ્યું હાઈ રો હવે, અને હજી ચો પહોંચશે, अजी चौपोक से जुओ हमारा जहरीलो बोल. इसलिए ऐसे फितने का जरिया न बनो, ताउन करो और अपना माहौल जैसे मर्दों का है अल्लाह करे औरतों का भी ये माहौल हो, और अल्लाह करे हमारे मदरसे का निज़ाम भी ऐसा हो कि जब छुट्टी हो रही हो या बच्चियां बच्चे पढ़ने आ रहे हो तो दिल खुश हो रहा हो कि ना अपना गैडोनी कदर से होए અને આપણા ગળીઓનો કુરબાનીનો નજારો છે આ કે નાની બચ્ચીઓ માશાઅલ્લાહ કોઈના બદન ઉપર ચુસ્ત નહીં, કોઈના બદન ઉપર બીજો लिबास नहीं, બધુંના लिबास ઉપર એક બદન ઉપર એક જેવો लिबास. दिल खुश होगा कि नहीं होगा? इसकी जरूरत है कि नहीं है? चम खखड़ीन बोलता है तो कैसे हाई नजर, इसकी जरूरत है कि नहीं है? ना 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 ना,
હું એના માટે નથી આવ્યો. એ તો વાતનું વાત નહીં, તમારા ઇસ્યુ છે મને ખબર નથી. હું તો કદી છોકરોને આવતે જોઈએ નથી કે જાતે જોઈએ નથી, પણ 1 મહિનો બઢાયેલો છું આવ્યો. પણ એ વખત તો સાદો માહોલ હતો. મૌલવી ઉસ્માન સાહેબ હતા, મૌલવી ઉમર સાહેબ ઇલાજ માટે ગયા હતા. એ વખત 1 મહિનો યોની જગા પર હોય ભઢાયેલો છું, મને ખબર છે. પણ એ વખતે માશાઅલ્લાહ કોઈ આટલું બધું નહોતું, કારણ કે આ નહોતા એ વખત. પણ આ આયા ને ત્યારથી અલલ્ય તલલ્ય હુજ્યું છે હવે. એટલે અંભારજો, વધારે કૂદવાનું નહીં. એટલે અલ્લાહ તાલાને કાનૂન નહીં કીધું તું વધારે ટોટિયા પોળા કરીને હેડ મત, ભાગે ભરો. લા તફરા અકડ મત. ઇન્ન અલ્લાહ લા યુહિબ્બુલ ફરીહીન. અકડવાળાને અલ્લાહ પસંદ કરતો. બંદો બની છે, કરોડ હોય કે કોડી હોય, करोगे इसकी फिक्र करो, खुद अपने आप को संभालो. जवानों से कह रहा हूं, माहौल बनाओ मेरे दोस्तों. आपस में बैठो કે જુઓ ભાઈ આપણી નમાઝ ન જાવી જોઈએ. આપણામાંથી કોઈનો ચહેરો સુન્નતના ખિલાફ ન રહેવો જોઈએ. આપણા બદન ઉપર સુન્નતના ખિલાફ લિબાસ, આપણા મોતાઓ પર સુન્નતના ખિલાફ વાર ન હોવા જોઈએ. ખાઈએ પીએ બેહીએ, પણ એક માહોલ આપણો ગોમનો જે છે, ધતુરો ન બનવાનું. પણ એ યાદ રાખજો, અલા ધતુરો સમજો તો ગંદા મસલા. હાલ જેટલાય ઉજ્યા છે ધતુરા, એટલે આપણે ધતુરો નહીં બનવાનું, ગુલાબનો ફૂલ બનવાનું, ચંપાનું ફૂલ બનવાનું, કમલનું ફૂલ બનવાનું. અને મને અલ્લાહની દાસથી ઉમ્મીદ है. બીજી ચીજ જાણે भी અમે આવીએ છીએ નમાઝના પહેલે માશાઅલ્લાહ આપના ही તિલાવતનો અચ્છો માહોલ છે, નમાઝના બાદે માહોલ છે. અલ્લાહ તાલા એનું બરકત આપે. અને પણ આ કોમ કઈ થાય જાણે ઇજ્તિમાઇયત હશે, અને ઇજ્તિમાઇયત નહીં હોય તો 10 જણા કોમ કરશે ને 15 જણા ટોટિયા ખેંચશે. એટલા માટે મને કીધું કે અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામને કીધું બરબાદ થઈ જાય, સત્યાનાશ થઈ જાય, કોડીનો મોહતાજ થાય જે बुराईની ચાબી બને. बुराईની ચાબી नहीं बनवाना, भलाईની चाबी बनवाना. अल्लाह ताला हम सबको खैर पर चलने की तौफीक दे दे. और ये जो माहौल आपका है अल्लाह इसमें और बरकत दे दे. और अल्लाह करे मदरसे का माहौल भी एक ऐसा सादा बन जाए यूनिफॉर्म के एतबार से कि घर घर पर ये सादगी पहुंच जाए और ये नस्लों तक बाकी रहे. अल्लाह इसकी हम सबको तौफीक नसीब फरमाए. दुरूद शरीफ पढ़. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व आलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार. रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब. ए अल्लाह हमें नेक बना, हमारी औलादों को नेक बना, हमारी मस्तूरात को नेक बना, हमें नेकी का आदी बना. ए अल्लाह नेकी फैलने का जरिया बना और नेकी करने वालों का मुआविन बना. ए अल्लाह आखिरत को सामने रखकर हमें चलने वाला बना. दुनिया आज है कल नहीं, दुनिया आज है अभी नहीं, दुनिया आज है 2 घंटे के बाद नहीं. ए अल्लाह मौत आने पर सारी बाजी हाथ से निकल जाएगी. ए अल्लाह ये जिंदगी तो आखिरत बनाने के लिए है. ए अल्लाह बड़ा खुश नसीब है वो इंसान, और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा अक्लमंद कहा है उसको जो यहाँ रहते हुए मरने के बाद की तैयारी करे. तैयारी के लिए मौला 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो अंदर का यकीन और एक माहौल. अल्लाह तेरा करम है, तेरा एहसान है
اس گاؤں میں تو نے ماحول رکھا ہے، اے اللہ مردوں کے ماحول میں بھی تو برکت دے، عورتوں کے دینی ماحول میں بھی تو برکت دے، ہمارے جوانوں کو تو سنبھال لے، ہماری جوان بچیوں کو تو سنبھال لے، اے اللہ بچے بچے کو دیکھ کر سادگی سمجھ میں آ رہی ہو، اے اللہ ایسا ماحول تو اپنے کرم سے زندہ فرما، اے اللہ ہمیں ایک و نیک بنا، جب کوئی خیر کی بات سوچی جائے اے اللہ اس کی مخالفت کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس کی تائید کرنے والا تو ہمیں بنا دے، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں میں شرم حیا اے اللہ تو پیدا فرما دے، اے اللہ امت کی جوان بچیوں کی ایمان کی تو حفاظت فرما دے، اے اللہ ان گندے موبائلوں نے اور خواہشات نے ہزاروں سینکڑوں بچیوں کو اے اللہ بے ایمانوں کی گودوں میں پہنچا دیا، وہ نادان جانتی نہیں ہے مرنے کے بعد ہمیشہ کی جہنم ہے، اے اللہ باپ مسلمان، ماں مسلمان، بھائی مسلمان، لیکن انہوں نے گھر کا ماحول نہیں سنبھالا، ان بچیوں کی دینی تربیت نہیں کی، اے اللہ بڑی عورت میں وہ یہ کہہ رہی ہے میرا یہ باپ نہیں ہے، میری یہ ماں نہیں ہے، اے اللہ کیسے ماحول میں اور کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کی تو حفاظت فرما، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے گھروں کی تعلیم بتائی ہے، گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے ہم خود بیٹھ کر ماں بہن کا دینی ذہن بناوے، ان کے دلوں میں آخرت اتارے، اے اللہ ان کو شرم حیا کا سبق سکھاوے، اے اللہ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولادوں کی بھی فکر کرے، گاؤں کی بھی فکر کرے، پڑوسیوں کی بھی فکر کرے، اے اللہ اگر سب مل کر فکر کریں گے انشاءاللہ یہ ماحول اور بڑھے گا، چمکے گا، اور خدا ایک دن وہ دکھائے گا کہ اس گاؤں کو پورے علاقے کے لیے سادگی کا، خیر کا، بھلائی کا، دینداری کا تو نمونہ بنائے گا، اے اللہ بڑی خوبیاں ہیں اس گاؤں میں، بڑی خوبیاں ہیں، اے اللہ ان خوبیوں میں اور برکت دے دے، اور ان خوبیوں کو بگاڑنے والی اے اللہ خطرناک چیزوں سے اس گاؤں کے ایک ایک فرد کی تو حفاظت فرما، اے اللہ جس وقت کا جو عمل تجھے پسند ہو کرنے کی توفیق نصیب فرما، جس وقت کا جو عمل تجھے ناپسند ہو اس سے بچنا آسان فرما، اے اللہ جائے تو کہاں جائے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف سامنے گندا ماحول ہے، ایک طرف ہماری بری عادتیں ہمیں دھکا دے رہی ہے برائی کی طرف، اے مالک ڈوب رہے ہیں بے دینی میں، ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں اور ہماری اولاد اور نسلوں کو بے دینی کی گندگیوں سے نکال، تیرا کرم ہوگا، تیرا احسان ہوگا، تیرا فضل ہوگا، اگرچہ ہم نے ایسے ماحول کی ناقدری کی ہے، ایمانی زندگی کی ناقدری کی ہے، ہم سب یہاں کوئی نیکی دکھلانے نہیں آئے، ہم سب تو ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں، گھٹنے ٹیکنے آئے ہیں، پیشانیاں رگڑنے آئے ہیں، مولا معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اے اللہ ہمیں نیکی کا عادی بنا دے، برائی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہر آنے والا دن، ہر جانے والی رات ہمیں قبر کے قریب کر رہی ہے، مولا کرنے کا زمانہ یہی ہے، نیکی کر لے، بھلائی کا کام کر لے، دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنا جذبہ صحیح کر لے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اچانک موت آ جائے گی، وہ تو اچانک ہی آتی ہے، نہ گاتی ہے نہ گنگناتی ہے، وہ تو اچانک ہی چلی آتی ہے، جب آتی ہے نہ بوڑھے کو چھوڑتی ہے نہ جوان کو، نہ مولوی صاحب کو چھوڑتی ہے نہ حاجی صاحب کو، اے اللہ جس کا وقت آ گیا اٹھا کر لے جاتی ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں معلوم نہیں زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، دن باقی ہے یا گھنٹے باقی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، آج تو
ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے دلوں کے رخ کو چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، مخلوقات سے اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے، جنت کا شوق دے دے، جہنم کا خوف دے دے۔ اے اللہ بس درخواست یہی ہے، ایمان دیا، ماحول دیا، اسلامی گھر میں پیدا کیا، اب درخواست یہی ہے کہ جب زندگی کے دن پورے ہو رہے ہو، سکرات طاری ہو رہی ہو، ملک الموت اپنا پنجہ ہمارے دل پر گاڑ رہا ہو، اس وقت مولا تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ دشمن بڑے بڑے ولیوں سے موت پر اکھاڑا کھیل چکا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولا ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے کہ موت پر فرشتہ آ کر ہمیں کلمہ پڑھائے اور شیطان کو دھکا مار کے دور کرے، ایسی زندگی تو ہمیں گزارنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، قبر کے گڑھے میں اترنے سے پہلے اے اللہ کیا منظر، کیا بے بسی بے کسی کا عالم۔ اے اللہ گھڑا تیار ہے، لوگ اتارنے کی تیاری میں ہیں، ہزاروں پر مٹی ڈال دی، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی سوراخ، نہ کوئی دروازہ۔ تم جانے تمہارا کام جانے، تم جانے تمہارے اعمال جانے، جاؤ ہم تو جا رہے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اس وقت ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوال کے جواب پر قبر کا جنت کا باغ بننا اور جہنم کی بخشی بننا موقوف ہے، اور منکر نکیر کے صحیح جواب اے اللہ اس دنیا کی زندگی پر موقوف ہے۔ اے اللہ صحیح زندگی گزار کر جائے تاکہ جب منکر نکیر پوچھے بیٹھ جا کون ہے تیرا رب، ہم بے دھڑک کہہ دے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ ماں دینو، اپنا دین لے کر آیا ہے؟ ہاں میرا دین تو اسلام ہے، میرے بال اسلامی تھے، میرا چہرہ اسلامی تھا، میرے کپڑے اسلامی تھے، میرے گھر کا ماحول اسلامی تھا۔ اسلام سے بڑھ کر اور کون سا مذہب تھا جس کو میں لے کر آؤں؟ میرا دین تو اسلام ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا چہرے انور بتایا جائے گا، پہچانتا ہے؟ ہاں یہ تو میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اے اللہ بس آسمان سے آواز آئے میرے بندے نے سچ کہا، جنت کی کھڑکی کھول دو، بستر بچھا دو، نظر پہنچے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دو، اور پھر فرشتہ یہ کہتا ہوا جائے نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کا موقع تو نے ابھی دیا ہے، اے اللہ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری فکروں کو قبول فرما، ہماری سوچ کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وانصارہ واصحابہ وعلینا معهم اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔